امیر معاویہ کا ریاست کے اندر 20 سال دور کے اندر صحابہ کی آپ روایت لے لیں، یہ تو کسی کو نہیں مانیں گے نا. عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سخی آدمی نہیں دیکھا میں نے کبھی. کہہ لیں گے آپ کے باپ والد صاحب مولا علی سے بھی بڑے سخی تھے. میں نے آپ سے اس دن فتویٰ مانگا کیا کہ آپ جو حدیث سناتے ہیں کہ بھئی صحابہ افضل ہیں یا مثال کے طور پہ یا ہدایت کے ستارے ہیں اور کہ عدول، تو یہ پھر امیر معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنانا صحابہ کی موجودگی میں کہ عین عدل تھا، عین ہدایت تھا، ان کا یہ عمل ہدایت تھا. اچھا آپ نے مجھے فتویٰ لکھ کر نہیں دیا. میں آپ سے دوبارہ تقاضا کرتا ہوں کہ ایک منٹ مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں. اچھا دیکھیں نا، اب یہ تیجانی صاحب نے فرمایا تھا اسی جگہ پر کہ امام حسین نے یزید کی جبلت دیکھ لی تھی. ہاں بالکل، کہ یزید کافر ہے، اس کی یعنی بناوٹ دیکھ لی تھی. تو یہ بناوٹ امیر معاویہ نے تو نہیں دیکھی، دوسرے صحابہ بھی نہیں دیکھ سکتے. نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، شرط تو کیا کسی اور میں ایسی صلاحیت تھی تمام صحابہ میں جو کسی کی جبلت دیکھ سکے؟ ہاں. اگر یہ حساب سے تو جو جبلت دیکھتا ہے وہ زیادہ افضل ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت کیا نام ہے، چلے میں حضرت امام حسین سے لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے مثال دی کہ امام حسین کا معاملہ دیگر صحابہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ہے. حضرت موسیٰ جو ہے شریعت کے پابند تھے، ان کو شریعت کا علم تھا. حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی حاصل تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کی جبلت بھی دیکھ لیتے. جیسا جب اس نے غلام کو ایک بچے کو قتل کیا تو کہا اس نے جبلت دیکھ لی اس کی. امام حسین کو بھی اللہ تعالیٰ نے، میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک روحانی شخصیت تھی، کیونکہ ان کے متعلق بات بھی روکنا نہیں مجھے، وہ روحانی شخصیت تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ روحانیت علم عطا کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ کربلا کا معرکہ صبح ہونا ہے، ساری رات عبادت کر رہے ہیں وہ. اگر کوئی وہ عسکری شخصیت ہوتی ہے نا تو نقشے بناتے کہ صبح اٹیک ہونے والا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. ان کی ذہنیت صرف اللہ کی طرف تھی، وہ بہت روحانی درجے کی شخصیت تھی. میں ان کو یہی سمجھتا ہوں. اچھا رہی گئی یہ کہ عدول کا معاملہ بھی صحابہ کے سامنے یہ بتا دوں کہ یزید کا جب معاملہ پیش آیا تو امیر معاویہ کی حیاتی میں تھا، اور میں نے کہا کہ 3 کے علاوہ کسی نے مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے، خود امام حسن حسین کی اپنی بارے میں یہ ہے کہ وہ کھل کر مخالف بھی نہیں ہوئے، بیعت نہیں کی، بیعت کرنے سے روکا بھی نہیں، بیعت طلب بھی نہیں کی، نہ کسی کو اس کی کھل کر مخالفت کی. جنہوں نے کھل کے مخالفت کی 3 شخصیتیں. اب عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آتا ہے بعد میں 1 لاکھ درہم حضرت معاویہ ان کو پہنچاتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے نا امیر اپنے یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے ہو. یہ وہ زمانہ. تو وہ حضرت عبداللہ کہتے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مال بیچا گیا ہے مجھے، یہ اس لیے بیچا گیا ہے، اس کا مطلب ہے تو میرا دین تو بڑا ہی رخیص ہے. رخیص یعنی سستا، رخیص کا مطلب سستا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بولا پھر بعد میں بات بولتے ہم نے اس معاملے کو جو حضرت معاویہ کے ساتھ جو بات ہوئی کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اجماع امت کیا ہوتی ہے اس بات پہ، یعنی لوگوں کا اپنا مشورہ کیا ہوگا اس پہ اتباع کریں گے. اچھا اب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ جناب اس دن بھی آپ نے پیش پڑھی. تو میں نے کہا اس میں یزید کا نام نہیں ہے. کیوں؟ لوگوں نے وہ نام حدیث میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے خلا کر دیا یزید کی بیعت سے. ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ یہ واقعہ دوسری روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بیعت کی خلا، یعنی کربلا سے پہلے کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر مدینے والوں نے خلا کر دیا تھا. تو عبداللہ بن اس وقت کہنے لگے کہ تم اس شخص کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے کس کے ساتھ معاویہ کے ساتھ بیعت کی تھی، لفظ ہادہ رجل سے مراد معاویہ تھا، کہ معاویہ کو جو تم نے ہم نے اپنا بیعت کی دیا ہوا تھا اس سے خیانت نہیں کرو. اب معاملے کو نہیں اٹھاؤ، یعنی ایک معاملہ ایک مرتبہ ہو چکا ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے نا آپ غلام نہیں. یہ فتنے کو دبانے کے لیے، معاملے کو سلجھانے والے ایک حکمت بنی تھی. اب یہ کہنا کہ حضرت امام حسین کو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، بھائی امام حسین کی جو حجت تھی، انہوں نے جو اللہ نے علم عطا دیا تھا انہوں نے اس علم کو ذاتی طور پہ تو حجت لی، کیونکہ قرآن حدیث میں کہ اتباع کرو یہاں تک کہ تو ان میں کفر بواح، یعنی کھلا کفر نہیں دیکھ لو. تو ان کے جس نے دیکھا ہے اس کے لیے تو حجت ہو گئی. اب جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے کیا حجت ہے جب تک عمل سامنے نہیں آئے. عمل کربلا کے بعد سامنے آ گیا. اگر رسول خدا ہوتے وہ امت کے لیے امام حسین کو چنتے یا یزید کو چنتے؟ پھر وہی بات رسول کی جو آپ بول چکے. بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا، ہمارے پاس صریح کوئی بات نہیں، ہم کہہ رہے کہ بات یہ ہے کہ تخمینہ کر رہے ہیں. نہ تو یہ اہل بیت کے علم کو مانتے ہیں، نہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں عام ایک انسان سمجھتے ہیں. یہی جو ہے نا مسئلہ پہلی دفعہ میں ہوا گیا کہ ان سے نہ پوچھا گیا نہ کچھ، نہ انہیں شریک کیا گیا کسی بھی معاملے کے اندر. یہ تو آپ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا. پہلا جب پہلی خلافت کا مسئلہ اٹھا تو تب سے ہی جو ہے نا انہیں نہیں پوچھا گیا. اور کون سی حدیث میں لکھا کہ نہیں پوچھا گیا؟ کیا چیز؟ یہ کہ حضرت علی کو آپ پڑھ لینا. جب نہیں آپ حدیث لائے بخاری میں، نہیں آپ لائے حدیث، نہیں آپ حدیث لائے. اچھا ابھی یہ پہلے میں دکھا چکا ہوں. نہیں پہلے آپ سنیں، آپ انکار کریں، اگر میں غلط ہوں نا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ آپ اس میں ٹائم ضائع کروا رہے ہیں. آپ حدیث لائیں گے نا تو بات ہوگی. رسول خدا کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر آئے، انہوں نے کہا کہ
جو اللہ کو پوچھتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جو محمد کو پوچھتا تھا تو محمد چلے گئے کہاں سقیفۃ سائلہ، ٹھیک ہے. وہاں پر اصحاب جمع تھے انصار، انہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے، ایک خلیفہ تم میں سے. بخاری میں پوری کتاب وہ الگ معاملہ ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت علی کو آپ نے کہا مشوروں میں نہیں شامل کیا گیا. آپ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہو نا، میں چاہتا ہوں حدیث پڑھیں، جتنا اس حدیث سے غلط مفہوم لیا جا رہا ہے نا، میں ابھی واضح کر دوں گا اس حدیث میں کیا لکھا ہے. نہیں، حضرت علی نہیں، مولا علی نے کہا نا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں. مولا سیدہ زہرا فاطمہ وہ اس بات پر حق نہیں رکھتی تھی کہ ان سے پوچھا جاتا کہ خلافت ہم لے رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے، لے بنے نہ بنے. امام حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہاں بچے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے جسے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے وہ بچہ نہیں ہے، یعنی اس کا علمی سطح بہت بلند ہے. تو ان سے بھی نہیں پوچھا گیا کہ بھئی ہم یہ کام رسول خدا کے نواسے ہیں. سیدہ زہرا سے نہیں پوچھا گیا، یعنی معاملہ طے کیا گیا. بہرحال اس کے بعد بھی جو ہے جیسے جس طرح سے جو بھی چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین ترکت فیکم خلیفتین، اس کے مقابلے میں آپ دوسری چیز لے آتے ہیں. جب ہم آپ کے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت خلیفتی، آپ اس کا جواب نہیں دیتے، پھر دنیا والآخرہ اس کا جواب نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کو ماننے والے اس وقت اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت موجود تھے جنہوں نے کہا کہ علی وسیع ہیں، یہ ساری باتیں میں نے آج ثابت کر دی. کہاں ثابت کر دی؟ رسول آپ کہہ رہے ہو تو ثابت ہو گئی. المومنین حضرت عائشہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ عائشہ کی بات کو آپ اہمیت نہیں دے رہے ہیں. کیا مقصد؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میرے گود میں ان کا انتقال ہوا ہے، میرے سامنے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو جو ان کے سامنے ان کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات ہوئی وہ مجھول بات ہے. سامنے والوں کے کہنے کی کوئی بات ہے؟ اچھا دیکھیں کتنی بے انصافی ہے. الحمدللہ کہ میں ان کو اس مقام تک لے آیا. جب بی بی عائشہ سے کہا گیا کہ علی وسیع ہیں اللہ کے رسول کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے سامنے نہیں کہا. یہ حدیث میں تھی نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس وقت موجود تھی. تو کب بنایا؟ کب بنایا سے کیا مراد؟ مطلب نہیں بنایا ان کے سامنے جو آپ نے مجھے دکھائی اس میں یہ بات نہیں ہے. ایک منٹ، پھر یہی بات، یہی معیار، یہی قانون جب بی بی فاطمہ الزہرا فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. تو پھر وہاں پر بی بی نے یہ نہیں کہا کہ میرے سامنے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میرے بابا قرآن کے مخالف نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے آپ کہتے ہیں کہ بھئی انہیں مان لینی چاہیے، حدیث سن لی، تو وہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ وسیع ہیں تو ان کو بھی سن لینا چاہیے. کہ پہلے تو وہ فتویٰ لکھ لینا سائن کر کے. کون سا فتویٰ چاہیے؟ امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ. میرا فتویٰ کیا ہے؟ امام حسین نے یزید کی اتباع نہیں کی نا، نہیں بیعت کی، حق پہ تھے، انہوں نے بیعت کی، انہوں نے شریعت کی اتباع کی. امام حسن کا نام لیا، مجھے وہ کلیئر کرنا ہے. میرا فتویٰ چاہیے نا، میرا ذاتی فتویٰ ہے امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، وہ حق پہ تھے، اور جنہوں نے بیعت کی وہ اپنے طور پہ حق پہ تھے. ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر دے دی کہ وہ شریعت کے پابند تھے. جو صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی کہ اتباع کرو چاہے تم پہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، تو انہوں نے ان کا جو امام حسین کا علم تھا وہ کسی اور کا علم نہیں تھا، ان کے لیے حجت تھی، انہوں نے نہیں کی. ختم ہو گئی بات. جنہوں نے جملہ یاد رکھیے گا، تاریخی جملہ نے بتایا کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ بھی حق پر تھے، امام حسین نے بیعت نہیں کی وہ بھی حق پر تھے. دونوں بالکل بالکل. اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ ریکارڈ جو ہے نا ایک پورا موضوع چلے گا، پورا موضوع، یعنی موضوع لکھ لیں، بات ریکارڈ پر ہے. میری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ موضوع، میں نے اپنی کتاب میں یہی بات غلط لکھا ہے، دنیا گمراہ ہو جائے گی. جو جواب دیں گا رد دیں گا، میں اس کو نہیں بات سنیں. امام حسین مدینے سے نکلے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حسین کی اتباع کرنا. اہل مدینہ کو امام حسین نے بلایا، امام حسین نے انہیں دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو، کوئی نہیں چلا. پھر امام حسین مکے گئے، مکے میں سب کو بلایا، سب حاجیوں کو بلایا. حضرت عباس نے خطبہ دیا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کہ اے لوگوں اس کو پہچانو کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اس کی بیعت نہیں کرتے اور ایسے کی بیعت کی ہے. بڑا روایتیں نہیں، کوئی مستند روایتیں نہیں ہیں. جو اہل بیت کی بات ہوتی ہے، جو ان کے اوپر ظلم کی بات ہوتی ہے نا، آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. چلو آپ کو میں حدیث دکھا چکا تھا اس دن، نام لکھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم نے یزید کی ایسے بیعت کی ہے جیسے اللہ نام لکھا ہے یزید کا. اب یہ کہیں اور جوڑ رہے ہیں، اس کی خود کی من پسند تعویل کر رہے ہیں. ایسی کوئی تعویل آپ کی کتابوں میں نہیں. امیر معاویہ طلب کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے خلافت، وہ صحیح اس وقت ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو امت ہے نا خاموش ہے، کیونکہ ابوبکر حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے لوگوں کو کیا وہ بیعت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ان کا مشورہ کیا ہے. یہ جب اس وقت معاملہ جب چل رہا تھا یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر جو ہے وہ مدینے میں تھے، لیکن سب شہروں سے جو سوال اٹھایا نا، وہ سوال کو گھماتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کر رہے ہیں بیعت، تو وہ اپنا مقدم امام حسین کو کیوں نہیں رکھ رہے کہ رسول خدا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ ان سے جو بھی معاملہ ہوا، معاملہ اجتہاداً خطا ہے. یہ تو آپ نے قانون بنا رکھا ہے نا، رسول خدا کا قانون کہاں ہے؟ رسول خدا نے اگر وصیت کی ہے تو سامنے آنی چاہیے. یہاں پر بات اس دن بھی یہ ہو رہی تھی کہ بھئی ان کا جو ہے
میں نے جب یہ روایت پڑھی ملم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، تو آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا تو ہزاری صاحب نے کہا کہ بھائی ان کا جو مولا علی کے سامنے والا دور ہے وہ ہم نہیں مانتے، یعنی خلیفہ خدا، خلیفہ برحق، حجت خدا کی مخالفت کر کر کے سالوں، اس کے بعد جو بھی کچھ ہوا وہ سب اس وقت کا تھا، اس وقت کو ہم نہیں مانتے، باقی سب اوکے۔ وہ نظر نہیں آیا اس جواب کے اندر کوئی منطق، کوئی عقل نظر آتی ہے کہ اس وقت کو نہیں مانتے باقی سارے وقت کو مانتے؟ ارے حضرت امام حسن کی دلیل دے رہا ہوں بھائی امام حسن کہاں کلیئر کر دوں، یاد آ گیا، اچھا ہوا دوبارہ آپ نے لے لیا۔ امام حسن پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں، یہ پھر گھوم پھر کے امام حسن پر آتے ہیں۔ انہوں نے جو کہا کہ امام حسن نے خلافت دے دی، خلافت نہیں دے دی، امام حسن نے حکومت دے دی، ٹھیک ہے؟ تو خلافت امامت حکومت ایک ہی ہوئی نہیں، دیکھیے میری بات سنیں، اچھا حکومت اگر نہیں ملتی خلیفہ خدا کو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خلیفہ خدا نہیں ہے۔ ارے بھائی خلیفہ خدا مسند پر بیٹھا ہے تو وہ حاکم بھی ہے، تو وہ کیا مقصد الگ تھا؟ چیز ہے، نہیں وہ الگ چیز ہے۔ حکمرانی تو امام کی بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کس پہ راضی ہے؟ ابھی آپ حکمران نہیں، اس کا جواب اچھا مجھے دے دیں، حکمرانی امام کی ملکیت ہے نا؟ نہیں، حکمران دیکھیں، حکمرانی جو ہے کس کا؟ امام کا ہے نا۔ حکمران جب بیٹھا ہے جو خلیفہ خدا ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو اس کے سامنے اگر کوئی آ رہا ہے، خروج کر رہا ہے، تو امام اگر مصلحتاً کہ بھئی یہ میں حکومت دے رہا ہوں وقتی طور پر، تاکہ دیکھ ایک سیاست ہوتی ہے کہ کبھی آپ اپنی سیاست کے ذریعے سے کسی کو یہ ظاہر کرتے ہیں، مطلب آپ وقتی طور پر ایک منٹ، نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا تکیہ نہیں کہہ رہے، نہیں لوگوں وہ ایک جدا ایشو ہے۔ اچھا امام نے حکومت دی اپنی سیاست کے ذریعے سے کہ ٹھیک ہے، تاکہ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے نا، میرے بلانے پر نہیں آ رہے، میرے ساتھ جنگ پر نہیں چل رہے، میرے ساتھ قتال نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے میں اپنا پیچھے ہٹتا ہوں، میں ان کو حکومت دیتا ہوں، یہ حکومت کریں، اور آپ ان کو جانچ لیں کہ جن پر راضی ہیں کہ وہ کیسے ہیں، وہ اپنے شرائط نبھانے میں کیسے ہیں، وہ اپنے عمل میں کیسے ہیں، وہ دین کے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ نہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ بیعت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ان کا کہنا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکومت دے دی، بیعت نہیں، کیا بات ہے؟ فی الارض بیعت کر لیں۔ اس طرح کہ رسول خدا نے کافروں کے ساتھ صلح کی، تو کیا اس کا کیا مقصد ہوا؟ کافروں کو حکومت دی رسول اللہ نے؟ نہیں، صلح کرنا الگ چیز ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کافر کو مکے میں نہیں ٹائم دیا تھا، ٹائم الگ چیز تھا، حکومت مسلمانوں کو۔ آپ اپنے ٹائم میں بول لیجیے بھائی، یار آپ نہیں اصل میں یہ پھنس رہے ہیں نا۔ کہاں پھنس رہا ہوں میں؟ پھنس رہے ہیں، یہ پھنس رہے ہیں، یہ آپ کو گھما رہے ہیں، پھنس رہے ہیں، نہیں یہ پھنس رہے ہیں، یہ پھنس رہے ہیں، باتوں کو گھما رہے ہیں۔ امام حسن نے اپنی سیاست سے، اچھا دیکھیں آپ لوگوں کے کلمات اٹھا کر دیکھ لیں، اے کاش ہم امام حسن کا ساتھ دیتے، وہ ہم سے کہہ رہے تھے، کیوں؟ انہوں نے شرائط پر عمل نہیں کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو، یہ باتیں اپنی طرف سے ہیں۔ 20 سالہ دور امیر معاویہ کا ریاست کے اندر، 20 سالے دور کے اندر صحابہ کی آپ روایت لے لیں، یہ تو کسی کو نہیں مانیں گے نا۔ عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ سخی آدمی نہیں دیکھا میں نے کبھی، کہنے گا آپ کے باپ والد صاحب ابو مولا علی سے بھی بڑے سخی تھے۔